معزز سامعین، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عجیب الخلقت مخلوط جانوروں کی، یعنی کراس بریڈ یا ہائیبرڈ جانوروں۔ دنیا ہمیشہ ایک حیرت کدہ رہی ہے۔ خالق نے جب زندگی کے رنگ بکھیرے تو انسان نے ان رنگوں کو ملانا شروع کر دیا۔ جہاں فطرت نے حد کھینچی وہاں انسان نے پوچھا اگر یہ دو ایک ہو جائیں تو کیا ہو؟ یوں پیدا ہوئے عجیب الخلقت مخلوط جانور یا ہائیبرڈ اینیملز۔ نامکمل ادھر نامکمل ادھر، بس ایک تجربہ جو کبھی معجزہ لگتا ہے اور کبھی خطرہ۔ فطرت کا قانون اور انسان کی مداخلت۔ فطرت کہتی ہے ہر مخلوق اپنی نسل میں کامل ہے، مگر انسان نے سوچا اگر شیر اور ٹائیگرس کی جگہ شیر اور ٹائیگرس کے خواب بدل دوں تو، اور یوں ایک نیا باب کھلا ہائیبرڈ اینیمل کا۔ یہ وہ جانور ہیں جو دو مختلف نسلوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی فطرت خود انہیں بناتی ہے، کبھی انسان تجربہ کر کے۔ نتیجہ ایسی مخلوقات جو نہ پوری طرح اپنی نسل جیسی ہیں اور نہ نئی دنیا میں فٹ بیٹھتی ہیں۔ دنیا کی چند حیرت کن مخلوط جانور۔ ایک جانور جو بڑا ہی اہم اور دلچسپ ہوگا آپ کے لیے، اس کو کہتے ہیں لائگر۔ یہ شیر اور ٹائیگرس کا خواب ہے۔ جب نر شیر اور ٹائیگرس کا ملاپ ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے لائگر، دنیا کا سب سے بڑا بلی نما جانور۔ یہ شیر کی جسامت رکھتا ہے اور شیرنی کی چال ڈال، طاقت ایسی کہ بادشاہوں کے بادشاہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ دوسری مثال ہم لیتے ہیں زورس کی۔ زیبرا اور گھوڑے کا سنگم۔ جب فطرت کی وحشت اور نرمی ملتی ہے تو بنتا ہے زورس۔ یہ زیبرا کی داڑیاں اور گھوڑے کی خوبصورتی ایک ساتھ رکھتا ہے، مگر افسوس یہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، نہ پوری طرح جنگلی نہ پالتو۔ تیسرا جانور ہے گرولر بیئر۔ گریزلی اور پولر ریچھ کا ملاپ۔ شمال کے برف زاروں میں گرم موسم نے دو نسلوں کو قریب کر دیا، ایک بھورا ریچھ ایک سفید ریچھ۔ بھورا ریچھ جنگلی ریچھ ہے جبکہ سفید ریچھ برفانی ریچھ، اور یوں پیدا ہوا گرولر بیئر یا گرولر ریچھ، ایسا جانور جو سردی بھی جھیل لے گرمی بھی۔ کچھ لوگ اسے فطرت کی سروائیول اسٹریٹجی کہتے ہیں اور کچھ خطرے کی گارنٹی۔ اگلا جانور ہمارے پاس ہے مول، جس کو کھچر کہتے ہیں۔ گھوڑا اور گدھی کا ملاپ یہ سب سے پرانا انسانی تجربہ ہے، مگر یاد رکھیے مول طاقت تو ہے مگر بانجھ ہے۔ یہ آگے بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کہ اس میں طاق جو ہیں وہ کروموسوم ہوتے ہیں جو کہ آگے زندگی برقرار نہیں رکھ سکتے، یعنی زندگی اسے دیتا ہے مگر اسے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ فطرت کا ایک خاموش پیغام ہے، میرا نظام مکمل ہے، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ بات جو سوچی جا سکتی ہے وہ ہے حیرت یا خطرہ۔ یہ جانور سائنس کے کمال بھی ہیں اور سوال بھی۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ قدرت کی حدود کہاں تک کھینچی جا سکتی ہے، مگر یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہر تجربہ بقا نہیں دیتا۔ کچھ ہائیبرڈ جانور فطری توازن کو بدل دیتے ہیں، کچھ زندہ نہیں رہ پاتے اور کچھ نسلوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ فطرت سمجھاتی ہے طاقت تبھی خوبصورت ہے جب وہ قابو میں ہو۔ ہائیبرڈ اینیمل کی یوں تو ہزاروں مثالیں ہیں، جیسے جیپ یعنی گوٹ اور شیپ کے ملاپ سے، جیسے گوئیوول یعنی ولف اور جیکال کے ملاپ سے، جیسے ٹائیگر اور بلی کے ملاپ سے، جیسے ہنی، اسی طرح زونکی، اسی طرح کیمل اور لاما کے ملاپ سے، اسی طرح بیفلو یعنی گائے اور بھینس کے ملاپ سے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور یہ جانور حقیقت میں اس وقت موجود ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اور اب انسان کے لیے پیغام۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ دو جانور آپ سے مل کر کیسے نیا روپ بناتے ہیں، مگر شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں ہم خود بھی تو ایک ہائیبرڈ انسان نہیں بن گئے۔ آدھے مشین، آدھے احساس، آدھے علم، آدھے ضمیر۔ ہم نے فطرت کو بدلنا سیکھ لیا مگر اپنے اندر کی فطرت بھول گئے۔ یہ ہائیبرڈ جانور ہمیں ایک بات سکھاتے ہیں، فطرت ہمیشہ توازن مانگتی ہے،
جب ہم اس کے اصولوں سے کھیلتے ہیں تو وہ ہمیں حیرت کے ساتھ انتباہ بھی دیتی ہے۔ علم اگر رحم کے بغیر ہو تو ظلم بن جاتا ہے، اگر حد سے بڑھے تو حاسدہ بن جاتا ہے۔ عجیب الخلقت جانور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ خوبصورتی، وحشت اور حیرت سب ایک ہی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ چلیں بس۔